اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہم ٹی وی۔ عثمان غازی کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا علاء الدین جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام اورحان تھا۔ اگرچہ اورحان غازی چھوٹا تھا مگر علاء الدین کو عبادت کرنے، علم حاصل کرنے اور الگ تلگ رہنے کا شوق تھا۔ اورحان 1281 کو پیدا ہوا۔ عثمان نے اورحان کو اپنی حیات میں ہی بادشاہ نامزد کر دیا تھا۔ 1326 کو عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان اپنی سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ اورحان نے علاء الدین کو صدر اعظم مقرر کیا۔ علاء الدین بڑا عقل مند تھا۔ اس نے ملک میں ٹکسال کا نظام بنایا اور فوج کے انتظام کو درست کیا۔ اورحان اپنے باپ کی طرح عدل پسند اور بہادر تھا۔ اس نے اسلامی دنیا بلکہ دنیا کی پہلی منظم فوج یعنی شری بنائی۔ اس سے پہلے کوئی منظم فوج نہیں ہوتی بلکہ جنگ کے موقع پر سپاہی رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی منظم فوج تھی۔ یعنی شری کے متعلق بعض تاریخ دانوں نے پروپیگنڈا کیا اور اورحان خان اور مراد اول کی تاریخ میں یہ بات ملا دی کہ یہ فوج عیسائیوں سے ان کے بچے زبردستی لے کر بنائی گئی۔ یہ ایک بہتان تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگوں میں بچوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ عثمانی ترک ان کو اپنے ساتھ لے لیتے اور ان کی بہترین انداز میں علمی، دنیاوی، حربی تربیت کرتے تھے۔ علماء ان کے دل میں جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی اجاگر کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اسلامی ریاست کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اورحان غازی نے جنگی میدان میں جلد ہی کامیابیاں حاصل کی اور سارا ایشیائی کوچک اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ قیصر روم کانتاکوریٹنی نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی سلطان کی نکاح میں دے دی۔ 1326 میں اورحان نے نکومیدیا شہر فتح کیا جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی۔ 1331 میں اورحان نے موڈارنو اور 1333 میں گلیک شہر فتح کیے۔ 1336 میں اورحان نے کسوری شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اورحان نے جنگ کی بجائے ملکی استحکام کو ترجیح دی۔ اس نے اپنی ریاست کے بیشتر علاقوں میں مساجد، مدرسے، خانقاہیں، پل، چراغخانے، لنگر خانے اور حمام لگوائے۔ 1351 میں شاہ سربیا نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کی تو قیصر روم نے اورحان سے مدد مانگی۔ یہاں سے ایک لشکر رومیوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا مگر اسی سال شاہ سربیا مر گیا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اورحان کو رومیوں کی کمزوری کا اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ چند دن بعد اورحان کے بڑے بیٹے سلیمان نے دریائے نیل سے اتر کر یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اورحان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ دگنا ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کی فوج یورپ میں داخل ہو گئی۔ 1360 میں اورحان کا بیٹا سلیمان شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اورحان کو اس سے بڑا رنج پہنچا اور 2 مہینے بعد اورحان انتقال کر گیا۔ اورحان کو بصرہ میں دفنایا گیا۔ اورحان کے بعد کون سلطان بنا اور اس نے کون سے علاقے فتح کیے، یہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تب تک کے لیے والسلام، خدا حافظ۔